ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ آل عمران رات تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے۔ 20 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے۔ 18 رکوع رات تلاوت کیے گئے، 2 رکوع اس سے پہلی رات تلاوت کر دیے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد نصارہ بھی موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت جب مدینہ منورہ میں ہوئی کہ آپ مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر آپ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ وہ بھی الہ ہیں، خدائی صفات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے ایک مانتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، الہ، معبود، خالق، مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی تو سارے اس کے بندے ہیں، اور بندے کے پاس جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، ان پر ہونے والے شبہوں کا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ یہ 4 بنیادی اور مرکزی مضمون ہیں اس صورت کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں۔ عقیدہ توحید سے اس صورت کو شروع کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ معبود صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ ہوں یا دیگر ہوں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، اور اب ہیں کل نہیں ہوں گے۔ جس پر موت طاری ہو جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ القیوم، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا بھی اللہ ہے۔ آسمان ہو کہ زمین، خشکی ہو کہ تری، پرندے ہوں کہ جانور، انسان ہوں کہ فرشتے، سب کا سب نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا یہ صفات کسی اور میں ہیں؟ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو الہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا پھر اللہ کے علاوہ۔ فرمایا کہ ہم نے اس لیے تو کتابیں نازل کی، نزل علیک الکتاب، قرآن نازل کیا، اس سے پہلے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، ان تمام کے اندر اسی بات کو ہی بیان کیا گیا کہ معبود برحق ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ اللہ اپنے علم میں بھی کامل ہے، اس جیسا علم بھی کسی کا نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے علم کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
فرمایا کہ وہ اللہ تمہاری صورتیں بناتے ہیں، تمہاری شکلیں بناتے ہیں جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہو، اللہ اکبر، رحم مادر میں ہوتے ہو، اللہ وہاں تمہاری شکلیں بناتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں کتنی زیادہ صورتیں اور شکلیں ہیں، فرمایا یہ انسان دیکھ لو، یہ اربوں انسان، یہ کروڑوں انسان، ہر انسان کو دیکھو کہ شکل اس کی دوسرے سے مختلف ہے، کسی کی آپس میں شکل نہیں ملتی، سب مختلف شکلوں والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم مادر سورہ زمر میں فرمایا کہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پیٹ الگ، رحم مادر الگ، پھر انسان جھلی کے اندر لپٹا ہوتا ہے تیسرا۔ 3 اندھیروں میں تو کسی کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ ابھی لائٹ بند ہو جائے کچھ نظر نہیں آتا انسان کو کہ کیا ہے کیا نہیں۔ فرمایا اللہ کا علم اور اللہ کی نظر، اللہ کی قدرت، اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس اندھیروں کے اندر بنانے میں صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ایک طرح کا انسان بنا دیا، نہیں، اللہ نے اس انسان کے رنگ بھی بھرے ہیں، رنگ بھی بھرے ہیں، بال اللہ نے کالے بنائے، ہڈیاں سفید بنائیں، خون سرخ بنایا، اللہ اکبر، سب چیزوں کے رنگ مختلف ہیں، دل کا رنگ اور، تلی کا رنگ اور، جگر کا رنگ اور، فلاں چیز کا رنگ اور، فلاں چیز کا اور۔ آنکھ بنائی اللہ نے، جہاں سیاہی رکھنی تھی وہیں سیاہی رہی، جہاں سفیدی رکھنی تھی وہاں سفیدی رہی، سفیدی میں سیاہی اور سیاہی میں سفیدی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ جب یہ سب کرنے والا اللہ ہے تو مان لو نا پھر لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر مانو اس بات کو، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم الہ کہتے ہو، جنہیں تم معبود کہتے ہو، فرمایا وہ بھی تو اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کے آئے نا، جو ماں کے پیٹ میں رہے تو وہ تو اللہ کا بنایا ہے، وہ تو مخلوق ہوا، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ کبھی خدا اور معبود نہیں ہو پاتی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی توحید ایسی چیز، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا خود اللہ، والملائکۃ، فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں، یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر دعا کے انداز میں سکھایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ، حکومت آپ کے قبضے میں، آپ جس کو چاہیں حکومت عطا کر دیں، جس سے چاہیں آپ لے لیں، جسے چاہیں آپ عزتیں عطا فرمائیں، جسے چاہیں آپ ذلیل کر دیں، رات اور دن کا نظام آپ کے قبضے میں۔ یا اللہ، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ آپ پیدا کرتے ہیں، گٹھلی سے درخت اور درخت سے گٹھلی، مرغی سے انڈا اور انڈے سے پھر مرغی۔ فرمایا پروردگار یہ سب کرنے والا تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ فرمایا یہ تو الہی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس لیے یہ صفات کسی اور میں نہ مانو، کسی اور میں تسلیم نہ کرو، یہ صرف اللہ ہی میں۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کلمۃ اللہ کہا گیا نا، روح اللہ کہا گیا، آپ کے قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، آیات 2 قسم کی ہیں، بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، جن کا معنی بھی معلوم، مفہوم بھی معلوم، ساری چیزیں معلوم۔ بعض وہ ہیں جن کا معنی ہی معلوم نہیں، معنی معلوم ہے مفہوم معلوم نہیں، وہ متشابہات ہیں۔ تم محکم چیزوں کے پیچھے جایا کرو، متشابہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ قرآن مجید کی جو واضح آیات بتلا رہی ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، تو تمہیں وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تم لفظ روح اللہ کو لے کے بیٹھ گئے،
لفظ کلمت اللہ کو لے کر بیٹھ گئے جس کی حقیقت کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لفظ کلمت اللہ کا معنی کیا ہے۔ بھئی وہ کلمہ کون سے پیدا ہوئے یہ مطلب ہے۔ جبریل امین آئے اور پھونک ماری تب پیدا ہوئے، اس لیے روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تم نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ کی روح اس میں آ گئی؟ جو واضح واضح آیات ہیں نا ان کو لیا کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ ہمیں ہدایت دے دیں تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں سیدھا سیدھا چلانا، سیدھا سیدھا چلانا۔ فرمایا ہمیشہ اللہ سے یہ مانگنے والے بنو اور اللہ کے حقیقی معنی میں بندے بنو۔ اور اللہ کے حقیقی معنی میں بندے کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ حقیقی بندے اللہ کے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ایمان لائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، آگ کے عذاب سے بچا دیں۔ وہ صبر بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جو انتہائی بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہ جاؤ، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اور جو ہے نا مال مویشی، جانور، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے اگر تم اللہ والے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ والے بندے بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ والے ہیں تم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب آپ اعلان کیجئے کہ تم میری اتباع کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ جب ان کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع تمہاری زندگی میں نہیں ہوگی تم اللہ کے محبوب بھی نہیں بن سکتے، اللہ کے پیارے بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان کا خاندان، یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ ان کے نقش قدم پر ان جیسا عقیدہ بناؤ، ان جیسا عقیدہ بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام کے نام لینے والوں، دیکھو حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، جب وہ پیدا ہوئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئیں جو ان کے خالو لگتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے تو ان کے پاس واپسی پر بے موسمے پھل دیکھا کرتے تھے۔ وجد عندہا رزقا، تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ آپ کو پھل کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ مجھے پھل پہنچایا کرتا ہے۔ تو فرمایا بندوں کے کمالات جہاں تم دیکھتے ہو وہاں پر اللہ کو بھی دیکھا کرو جو کمال دے رہا ہے، کہ جب انسان بندے کے کمال دیکھتا ہے تو پھر بندے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جس رب نے کمال عطا کیے اس رب کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، جب حضرت مریم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے دیتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی ذہن میں فوراً آیا جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اگرچہ عمر اولاد کی نہیں ہے لیکن اللہ اولاد بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو فوراً اللہ سے مانگنے لگے، پروردگار عالم ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی جانب سے اولاد بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ اولاد نہیں چاہیے مجھے تو نیک صالح اولاد چاہیے۔ اللہ سے جب مانگے تو نیک صالح اولاد مانگے، صرف اولاد مانگنا
بسا اوقات وہی اولاد کل کو درد سر بن جاتی ہیں۔ خود ہم نے سنا اپنے کانوں سے، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے تو ہماری زندگی برباد کر دی ہے، اس کی وجہ سے پریشان کر دیا۔ ارے بھائی، پہلے اللہ سے نیک اولاد مانگنی تھی، جب پیدا ہوگی تو خود تربیت کرنی تھی، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، بالکل جی آپ کی دعا قبول ہے، آپ کو بیٹا ملے گا، اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، ساری چیزیں۔ پروردگار یہ کیسے؟ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بانجھ، آیا نئی شادی یا جوان ہوں گے، یہ کیا ہیں؟ فرمایا نہیں، قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، آپ بھی بوڑھے، بیوی بھی بانجھ، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے مشکل نہیں۔ جو اللہ جوانوں کو اولاد دیتا ہے وہ بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیے ہمیشہ۔ اللہ اکبر۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندے کی شکل بنا کے پھونکتے اور وہ زندہ ہو جاتا۔ فرمایا بالکل، یہ اللہ کی جانب سے ان کو عطا کیا جانے والا معجزہ تھا، اور وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں بناتا، انی اخلق لکم من الطین، میں تو مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک میں مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پرندہ وہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے، ہاتھ میں پھیرتا ہوں، نابینا جو ہے بینا بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی تو دیکھیے نا جی، شبہ کرنے لگے کہ ساری کائنات دیکھیے، جتنے انسان ہیں ہر ایک انسان کا باپ بھی ہے، ہر انسان کی ماں بھی ہے۔ تو اگر تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خدا نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا باپ بتلاؤ کون ہے؟ وہ ان عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا والد کون ہے؟ تو جب والد کوئی نہیں، بغیر والد کے پیدا ہوئے، یہی تو دلیل ہے نا اس بات کی کہ وہ الہ ہیں اور خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیت نمبر 59۔ فرمایا تم حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے والد نہیں تھے اس لیے وہ اللہ ہیں یا خدا ہیں؟ فرمایا حضرت آدم کا والد بھی نہیں تھا اور ان کی والدہ بھی نہیں تھی۔ اگر باپ نہ ہونا یہ الہ ہونے کی علامت ہے تو آدم علیہ السلام تو بڑے الہ ہونے چاہیے تھے نا، بڑے الہ ہونے چاہیے، جن کا والد بھی نہیں، جن کی والدہ بھی نہیں۔ جب وہ الہ نہیں تو حضرت عیسیٰ بھی الہ نہیں، کہ اس لیے کہ ان کے والد نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اگر تم دلائل سے نہیں مانتے میدان میں آ جاؤ، گڑ گڑا کے ہم دعا کرتے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لاؤ ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کو یہی تباہ کر دے۔ بس بات ختم ہوئی۔ جب یہ بات کی نا تو کہنے لگے نہیں ہمیں ذرا مہلت دی جائے، مباہلہ جسے کہا جاتا ہے، ہمیں ذرا سوچنے کا موقع دیا جائے۔ جا کر انہوں نے اپنوں سے بات کی، انہوں نے کہا نا یہ کام کبھی نہ کرنا، تم اس میدان سے واپس نہیں آؤ گے، وہی تباہ ہو جاؤ گے، تم وہی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو پھر ان کو دعوت ایمان دی گئی کہ دیکھو تمہاری اور ہماری کتاب میں جو مشترک چیز ہے نا اس پر آنا چاہیے، ہم اپنا قرآن لاتے ہیں، تم اپنی انجیل لاؤ، دونوں کے اندر مشترک چیز کیا نظر آئے گی کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر ان کی سازشوں کا ذکر، وہ مسلمانوں کے ساتھ مختلف سازشیں کیا کرتے تھے کہ یوں کرو تاکہ ایمان والے واپس آ جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے لوگوں، یہ پیغمبر جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں یہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے جن کے ساتھ کبھی تم مناظرے کرتے ہو اور کبھی کیا باتیں کرتے ہو۔ فرمایا جس طرح اللہ نے عالم ارواح میں
اپنی توحید کی گواہی لی تھی سارے مسلمانوں سے، سارے انسانوں سے، اسی طریقے سے اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں تمہارے بعد ایک عظیم الشان پیغمبر آئیں گے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ سب نبی اقرار کر کے آئے ہیں، اے یہودیوں تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ، عیسائیوں تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی وہاں اقرار کر کے آئے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس لیے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب پوری دنیا میں سکہ رائج ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی یہ تو پہلے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کیسے؟ وہ جو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے یہ تو کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں غلط فہمی ہے، اللہ نے کہیں حرام نہیں کیا اونٹ کا گوشت، حضرت یعقوب علیہ السلام پرہیز کے لیے نہیں کھاتے تھے۔ جی پہلے نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ فرمایا غلط کہتے ہو، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر عبادت کا جو اللہ نے بنایا وہ بنایا ہی بیت اللہ ہے، کام شروع وہاں سے ہوا ہے۔ کچھ انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب کا وہی رہا ہے۔ اچھا جی اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات زخمی کیوں ہوئے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، جس میں جہاد کا ذکر، انفاق کا ذکر۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ منافق ہیں اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، جتنا ہو سکے انہوں نے تکلیف تمہیں پہنچانی ہی پہنچانی ہوتی ہے۔ تو ایسوں کے خلاف تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ تم سے مدد کریں، تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھتے نہیں غزوہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، رہ گیا غزوہ احد، اس کے اندر شہادتیں ہوئیں۔ فرمایا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں، بڑی حکمتیں تھیں، اللہ شہادت کا مقام اور اجر دینا چاہتے تھے، اور بہت سارے وہ حالات جو آئندہ پیش آنے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حل کرنا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب پردہ فرما جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، تو اس وقت مسلمان کیا کریں گے؟ غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا نا، خبر مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ دیکھیے جانا سب نے ہے، اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مسلمانوں، کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے واپس چلے جاؤ گے؟ یہی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر تلاوت کی اور امت کو اس کے ذریعے سے دلاسا دیا کہ رہ گئی بات کہ کچھ مسلمان پیچھے ہٹے تھے۔ 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا، پہلی مرتبہ اللہ نے صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا، دوسری مرتبہ فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا، تیسری مرتبہ فرمایا میرے حبیب آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ تو اس لیے فرمایا لوگوں تم ان کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جو ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی اور آج تک وہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے سورت کو ختم کیا، اور پوری سورت کا خلاصہ آخری رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو ہمیشہ صبر اختیار کیا کرو۔ نمبر 2، جب کافروں سے مقابلہ ہو جائیں ڈٹے رہا کرو۔ نمبر 3، ورابطوا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کیا کرو۔ نمبر 4، واتقوا اللہ، ہمیشہ تقوی اختیار کیا کرو۔ لعلکم تفلحون، اس تقوی کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔